زما 15 کاله عمر دی دا ګاډۍ زما په یاد راتله سواریان کې تله زموږ دلته چې که په ټاټې وې که ښی و هغه یې وړله رسولې خپل ځای له دلته د ډېرو خلکو نوکرۍ وې. برصغیر پاکوین میں ریلوے کی ابتدا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے ہی ہوتی ہے، اور اگر ہم لوگ یہ جنوبی پختونخوا کی بات کر لیں، یہاں پر ریلوے ٹریکس کی بات کر لیں، یعنی بوستان، خانوزئی، مسلم باغ، کلاسپلا اور رو جو یہ ٹریک جاتی ہے، اور یہاں پر ایشیا کا سب سے بلند ترین ریلوے اسٹیشن کان میں ترزی بھی ہے. تو یہاں کی ایک بالخصوص میں اس جگہ کو اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کی جو پاپولیشن تھی وہ اس کی اکانومی سیلف سفیشینٹ تھی. یہاں کے لوگ خانہ بدوش تھے یا گلابانی کرتے تھے یا زراعت کرتے تھے، تو اس لیے ان کو جو اپنے علاقے سے ہے یا شہر کی طرف آنے کے لیے اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے ریلوے کا ضرورت ہی نہیں پڑتا تو وہاں پر. تو سوال یہ بنتا ہے، لوگ یہاں پر اکثر لوگوں سے جب میں نے پوچھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں جو انگریزوں نے یہ ٹریک بنائی تو ہماری سہولت کی ہی ہے. اگر ہم تاریخ کو دیکھ لیں تو وہ ان کی جو اکانومی ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہی ہے. تو اگر ہم لوگ دیکھ لیں کہ پھر اگر عوام کی سہولت کے لیے نہیں بنائی گئی تو پھر خانوزئی اور مسلم باغ میں کلاسپلا میں ان کے لیے کیا تھا کہ انہوں نے یہ ٹریک بنائی. تو یہ ٹریک انگریزوں نے اس لیے بنائی کیونکہ جو مسلم باغ کا علاقہ ہے یہاں سے کرومائٹ نکلتا ہے. تو جب یہ کرومائٹ نکلتا ہے تو اس وقت برطانیہ میں انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی، تو خام مال وہ لوگ یہاں سے وہاں برطانیہ لے جاتے تھے، وہاں سے وہ کارخانے چلاتے تھے. اور دوسری تو روم تک اس ٹریک کو کیوں لمبا کیا، تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ روب لورائی یہ وہ علاقے تھے جہاں پر انگریزوں کو بہت ہی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. تو وہاں پر پھر انگریزوں نے ایک چھاونی بنائی، ایک بڑی چھاونی تھی. وہاں پر جو برطانیہ کے سولجر تھے وہ بھی وہاں پر تھے، اور جو آرمی انہوں نے برصغیر پاکوین سے بنائی تھی وہ بھی وہاں پر رہائش پذیر تھے. تو وہ اپنے جو فوجیوں کو چھاونی کو سپلائی کرتے تھے تو وہ اس راستے سے ہی کرتے تھے. یہ وہ اسکول ہے جو انگریزوں نے کان میں ترزی کی اسٹیشن پر بنایا ہوا ہے. اگر آپ لوگ اس کو اندر سے دیکھ لیں تو 5-6 اسٹوڈنٹ ہی اس میں بمشکل سے آ سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسکول عام آبادی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہ اس وقت جو انجن چلتی تھی وہ بھاپ سے چلتی تھی. تو اس کے لیے ان کو انگریزوں کو کچھ بندوں کی ضرورت ہوتی تھی جو ٹیوب ویل کو کام بھی کرتے تھے، اور وہ مقامی لوگ ہوتے تھے. تو اس اسکول میں مقامی لوگوں کو ٹرین کرتے تھے تاکہ وہ والدین کے بعد اس پوزیشن کو سنبھال سکے. اور دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ برطانیہ نے اپنے لوگوں کے ٹیکس سے ہی یہ ٹریک بنائی، لیکن یہ بات بھی غلط ہے. اگر ہم لوگ تاریخ کو دیکھ لیں تو برطانیہ نے یہاں کے لوگوں سے ہی، یہاں کے لوگوں کی آمدن سے ہی یہ ٹریک بنائی. اس وقت برطانیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو لوگ اس ریلوے ٹریک میں جو اپنا شیئر ہے وہ انویسٹ کرے گا اس پر، تو ہم لوگ اس کو ڈبل منافع دیں گے. تو اس لیے انہوں نے ڈبل منافع دیا تھا پھر ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہاں پر انویسٹ کیا تھا. یہ ٹیوب ویل تھی جس کے پانی ریلوے کے انجن کے لیے استعمال ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت ریلوے کے انجن بھاپ سے چلتی تھی، اور اس جگہ پر ان کے لیے پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی کیونکہ مسلم باغ کی طرف سے جب آپ آتے ہو تو ایک چڑھائی ہے. شاید ریل گاڑی د انجن د پاره د ریل گاڑی اس لیے یہاں پر دو ٹیوب ویل لگائی گئی ہے. دغه ځای د بابا چې چا
اور یہ چھوٹا سا گودام ہے جو لوگ یہاں سے کچھ دوسرے جگہ پر لے جاتے تھے مقامی لوگ، تو یہاں پر رکھ دیتے تھے. ایک دن کے بعد جو ٹرین گزرتی تھی تو وہ اپنا سامان اس جگہ میں رکھ لیتے تھے اور اگلے دن وہ ٹرین میں ڈالتے تھے اور حیدرآباد اور سندھ کی طرف اپنے فروٹ وغیرہ لے جاتے تھے. یہ ایک چھوٹا سا گودام ہے. اور یہ ایک چھوٹا سا کینٹین ہے جس پر مسافر لوگ جو آتے تھے تو چائے وغیرہ پیتے تھے.